وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمد للہ رب العالمین. فقال تعالى مخبرا وآمرا في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى وارث كماله غوثنا ورسول أعظم أبي محمد محمد الدين سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله أغثني 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 وامددني بإذن الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بسعادت کے بابرکت اور مقدس مہینے میں آپ کے کچھ کمالات اور آپ کی شان رسالت اور آپ کی اتباع و اطاعت پر کچھ لفظ کرنے کی سعادت عطا فرمایا. معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے جو کمالات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کسی نبی کو اللہ نے ایسا کمال، ایسی خصوصیات اور ایسی شان رفعت عطا نہیں فرمایا. اگرچہ کہ کم و بیش 1,23,999 انبیاء اس زمین پر تشریف لائے، 313 رسول اللہ کی طرف سے لوگوں کو راہ ہدایت عطا کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن یہ فضل، یہ کرم کا معاملہ جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، کسی نبی اور کسی رسول کے لیے ایسے کرم کے معاملات نہیں ہوئے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چاہا تو رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ اپنے نبی اور اپنے حبیب کو عطا فرمایا جو دوسرے انبیاء اور رسول کو نصیب نہ ہو پائے. یہی وجہ تھی کہ آپ کے کمالات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں نبوت جیسی نعمت کو پانے کے باوجود اپنی امت کے سامنے اور رب کے دربار میں کسی بات کی اگر امید کی تو اسی بات کی امید کی کہ مولا تو کاش ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما. احسان عظیم رب تعالیٰ کہ ہمیں بن مانگے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائے، ایسے عظیم الشان نبی کی امت بننے کا شرف عطا فرمایا. لیکن اس عظیم نعمت کی قدر بھی کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے پر بھی کوشش لگی رہنی چاہیے. تو معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے ہر کسی کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا. انبیاء کو بھیجا تو مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو امت اگر عطا فرمایا تو اس امت کو اپنے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہنے کے لیے بھیجا. چنانچہ اسی کا ذکر اللہ نے اس کلام میں اس آیت شریفہ میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اللہ کی اذن سے اطاعت کرنے کے لیے بھیجا. تو معزز سامعین حضرات، اس آیت کریمہ میں رسول کو بھیجنے کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ جتنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، ہر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی امت اس نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو قائم فرمائے.
فائدہ کیا ہے اس کا؟ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بے شمار حکمتیں، فوائد اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اگرچہ کہ ہمارے عقل و فہم ان بات کو نہ سمجھ پائے، لیکن باطنی طور پر بے شمار برکتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے حقیقت میں اسی نے بڑی کامیابیوں کو حاصل فرما لیا. لیکن معزز سامعین حضرات، ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے پاس کامیابی کیا ہے؟ ہمارے پاس کامیابی یہ ہے کہ ہم اگر دنیاوی زندگی میں کوئی امتحان دے دیتے ہیں، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. کوئی اگر بزنس مین اپنے بزنس کو ترقی کر لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. ایسے ہی معزز سامعین حضرات، اگر کوئی ٹیکنالوجی میں کسی چیز کی تحقیق میں ہے اور اس نے اپنے اس تحقیق کو کامیابی حاصل کر لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی حاصل کر لیا. لیکن معزز سامعین حضرات، اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے یہ سب چیزیں کامیابی ہی ہیں، لیکن حقیقت میں جو کامیاب ایک مسلمان حاصل کرنا چاہیے اس کامیابی کو مسلمان نہیں کر پایا، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چیزوں کو کامیابی نہیں فرمایا، بلکہ جو حقیقت میں کامل اطاعت نبی کی اور رسول کی کر لیا وہ حقیقت میں کامیاب انسان ہے. کیونکہ جو دنیا میں نبی کی اطاعت پر اپنی زندگی قائم کرتا ہے وہ دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں اور حشر میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو جو انسان، جو مسلمان قبر اور حشر میں اپنے آپ کو کامیاب بنائے قرآن کی نظر میں اور اللہ اور اس کے رسول کے پاس، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو معزز سامعین حضرات، مسلمان ہمیشہ اس کامیابی کی طرف اپنی نظر رکھے جو حقیقت میں اس کو اللہ کی قربت اور رسول پاک کی نوازشات اور کرم نوازیوں سے وابستہ فرمائے. وہ حقیقت میں کامیابی ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، آج مسلمانوں کے پاس شہرت ہے، آج مسلمانوں کے پاس قوت و طاقت ہے، اس کے باوجود آج مسلمان قوم سب سے پیچھے اسی لیے ہے کیونکہ وہ سب کچھ رکھ کر بھی اپنے آپ کو کامیاب نہ بنا پائی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے اپنے نبی سے اپنے تعلقات کو توڑ لیا ہے. مسلمان نے اپنے تعلقات کو نبی کے ذات سے جو مضبوطی رکھنا چاہیے تھا اس مضبوطی کو نہ رکھ پایا. آج کروڑہ مسلمان رہنے کے باوجود دبے ہوئے پستی کے حالت میں ہے. لیکن ایک وقت تھا 313 مسلمان تھے لیکن ہزاروں پہ بھاری ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے پاس نبی کا تعلق مضبوط تھا، ان کے دلوں میں نبی کی محبت رگ رگ میں جاگزی تھی. آج ہمارے درمیان صرف الفاظ رہ گئے لیکن حقیقت میں نبی کی محبت کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہمارے درمیان میں ختم ہو چکا ہے. معزز سامعین حضرات، صحابہ کرام جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. چنانچہ بدر کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام کو یہ بات پہنچی کہ ملک شام سے ایک لشکر نکل چکا ہے. جیسے ہی یہ بات پیارے نبی کو پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ ملک شام سے تو کفار کا لشکر نکل چکا ہے، اب ان کا سامنا کیسے کریں، کیا کیا حالات پیش آئیں گے اور ان پر کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ فرمایا. غور فرمائیے کیا پیاری تعلیم اپنے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا. آج لوگوں کو چار باتیں کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں، اس کے باوجود وہ مشورہ لینے کو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، مشورہ لینے کے لیے اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہے. لیکن پیارے آقا نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ حضور سے بڑھ کر عقل مند انسان کون ہے، حضور سے بڑھ کر علم رکھنے والا کون ہے. وہ زمانہ تھا کہ جس وقت اللہ کی طرف سے پیارے نبی کے قلب اطہر پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضور کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ خود خالق کائنات جو فرماتا نبی وہ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود پیارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کر کے آنے والے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مشورہ کرنا میری سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرو گے تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو پیارے نبی کا وہ مشورہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمایا.
تو ہم نے آج پیارے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی مصائبات میں ہم اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں، بڑی بڑی مشکلات میں ہم گھیرے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، ہر سنت میں رب نے بے شمار برکتیں رحمتیں رکھی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی کی کامل اطاعت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر اطاعت کی فضیلت پر بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترحمون، کہ ان پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین حضرات، پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کون نہیں چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت ملے؟ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت مجھے نصیب ہو، تاکہ خدا کی رحمت سے خدا کی قربت ملتی ہے، اور خدا کی قربت سے دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ لیکن معزز سامعین حضرات، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے نبی کی اطاعت اور اتباع ہے، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ کون سا بڑا مشکل کام ہے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانا؟ لیکن آج ہم نے اس کو بڑا مسئلہ بنا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم خدا کی رحمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور غیروں کو اپنے اوپر غالب ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ غیر آج ہم پر حکومت کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس دامن کو چھوڑا جس دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، حضرت پاک علیہ السلام نے سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، مسند الحارث میں روایت موجود ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کانت فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ہدایت پر آ چکا ہے۔ سنت کرے نہیں فرمایا حضور نے، جو میری سنت ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، میری سنت کو ادا کرنے کے لیے جلد بازی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میری سنت کے لیے جو جلد بازی کر رہا ہے وہ حقیقت میں ہدایت کی طرف آنے کے لیے جلد بازی کر رہا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، تو صرف ارادہ اور کوشش پر پیارے نبی نے ہدایت کی دولت عطا فرمایا، اور ہدایت کوئی عام چیز نہیں، ہدایت وہ عظیم دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اپنے دربار میں ہدایت کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز میں 5 مرتبہ رب کے دربار میں اللہ ہدایت مانگنے کی تعلیم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم اللہ کی تعریف تو کر لیے، خدا کے صفات کا ذکر کر لیے، حشر کے میدان میں حساب و کتاب دینے کا ذکر کر لیے، لیکن ان سب میں کامیاب کب ہوگے؟ کامیاب اس وقت ہوگے جب تمہیں ہدایت ملے گی، لہذا ہدایت کی دعا مجھ سے مانگو۔ تو نماز میں رب تعالیٰ بندے کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو نماز میں بھی اگر مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو آخرت کی، دنیا کی ہدایت مانگ لے، کیونکہ دنیا کی ہدایت ہی تجھے آخرت میں کامیابی دے سکتی ہے۔ تو جس ہدایت کو مانگنے کے، دعا مانگنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا، پیارے نبی فرماتے ہیں وہ ہدایت میری سنت ادا کرنے پر کوشش کی جاتی ہے، تو اس کوشش پر وہ ہدایت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت کی دعا مانگو، اور نبی فرماتے ہیں میری سنت ادا کرنے کے لیے کوشش کرو، ہدایت تمہارے لیے کھل جائے گی، ہدایت کے راستے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہدایت حاصل کرنا اتنا آسان ہے، لیکن آج مسلمان کو ہدایت کے راستے تو دور نظر آتے ہیں، لیکن بے حیائی اور برائی، دھوکہ دہی کے راستے تو بہت جلدی ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ جلسہ ہے تو ہمارا قدم اٹھنا تو دور، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جاتی ہے، لیکن اگر بے حیائی کی طرف بلایا جائے، سوچ بعد میں آتی ہے، قدم پہلے اٹھنے لگتے ہیں۔ یہ آج ہمارے نظریات بن چکے ہیں، ہمارے خیالات بن چکے ہیں، آج یہ ہماری عادتیں بن گئی ہیں۔ بھلا کیسے مسلمان ترقی کر سکتا ہے؟ معزز سامعین حضرات، آج بھی مسلمان اگر اللہ کی رحمت میں ہیں تو
کہ صرف نبی کا صدقہ ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے، ورنہ نہ ہمارا عمل کوئی ایسا ہے کہ اللہ کی ہمیں مدد مل سکے، نہ اللہ کی طرف سے ہم پر کرم کے معاملے ہو سکے۔ یہ صرف بزرگوں کا کرم ہے، پیارے نبی کا صدقہ ہے کہ ان کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ظاہری عذاب سے اللہ پاک نے ہمیں محفوظ فرما دیا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، پیارے نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کیوں کرنے کے لیے حکم فرمایا؟ کیونکہ پیارے نبی کی اطاعت ہی نبی کی محبت عطا فرمانے والی چیز ہے۔ کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اپنے اس دعوے میں کامل طریقے سے اس وقت تک نہیں اتر پاتا جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو قائم نہ فرما لے۔ کیونکہ اطاعت ہی سے محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے۔ جو نبی سے محبت کر رہا ہے تو وہ نبی کی اطاعت میں رہے گا، اور جو نبی کی اطاعت میں ہے تو وہ نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح رکھ دیا کہ جسم کے لیے روح جیسی ضروری ہے، روح کے لیے جسم بھی ویسا ضروری ہے، ایسے نبی کی اطاعت سے محبت ملتی ہے، نبی کی محبت کرنے والا اطاعت ضروری کرتا ہے۔ اگر کوئی نبی کی محبت کا دعویٰ کرے اور اطاعت نہ کرے تو وہ اپنی محبت میں کامل نہیں۔ اگر کوئی نبی کی اطاعت کر رہا ہے لیکن نبی کی محبت کی باتیں نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اطاعت اسے کامل نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جہاں نبی سے محبت نظر آتی تو اسی طریقے سے کامل اطاعت اور اتباع بھی نظر آنے لگتی، اور جہاں کامل اتباع اور اطاعت نظر آتی وہیں پر کامل محبت ان کے اندر پیارے نبی کے نظر آنے لگتی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتے یا کسی کے پاس جاتے تو آپ کا انداز یہی ہوتا کہ ملاقات کرنے سے پہلے مسکراتے، پھر اس کے بعد بات بھی جب کرتے تو مسکراتے ہوئے بات کرتے۔ ہر کسی کے ساتھ، دشمن سے ملو تو بھی مسکراتے ہوئے بات کرتے، دوست سے ملے تو بھی مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، ماں باپ سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، جس سے بھی ملے مسکراتے ہوئے بات کرنے کی ان کی ایک عادت بن چکی تھی۔ ان تمام حالتوں کو آپ کی والد ماجدہ نے دیکھا تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا، جب بھی میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہہ دیں، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے دیوانہ ہے بچہ، جب بھی ملو تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں لوگ تمہاری اس عادت کو دیکھ کر کے تمہیں دیوانہ نہ کہہ دیں، آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی جان، بات دراصل ایسی ہے کہ میں نے جب کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ جب کسی سے ملتے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے، آپ جس محفل میں جاتے تو مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے، آپ اپنے گھر والوں سے ملتے تو بھی مسکراتے، آپ اپنے دشمنوں سے ملتے تو بھی مسکراتے، آپ اپنوں سے ملتے تو بھی مسکراتے، غیروں سے ملتے تو بھی مسکراتے، ہر کسی سے ملاقات کرتے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ تو کہ کیوں نہ میرے نبی کی اس ادا کو اپنی زندگی میں داخل کر لوں، تو بس میں نبی کی اداؤں کو ادا کرنے کے لیے آپ کی اطاعت اور اتباع میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس میں میری ذاتی کوئی دخل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی جان کہتی ہے بیٹا، دنیا تمہیں دیوانہ کہے تو پرواہ نہیں، تو میرے رسول کا دیوانہ بن چکا ہے، تو میرے رسول کا دیوانہ بن چکا ہے، اس سے بڑی سعادت میرے بچے کی لیے میں کیا مانگوں گی؟ بس تو اسی پر قائم رہ جا اور میرے نبی کی محبت حاصل کرتے چلے جا۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ تھا صحابہ کا عمل، اداؤں کو دیکھ کر اداؤں پہ اپنی اداؤں کو بھول جاتے اور نبی کی اداؤں کو اپنی ادا بنا لیتے۔ ایسی زندگی ان کی تھی، جو کہتے وہ کرتے، جو کرتے وہ کر کے بتا دیتے تھے۔ معزز سامعین حضرات، حضرت بات یہ بتا رہا تھا کہ حضرت پاک علیہ السلام جب بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر مشورہ فرمایا تو اس مشورے کے بعد ایک صحابی رسول اٹھ کر اپنا مشورہ پیش کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہم سے سمندر پر گھوڑے دوڑانے کے لیے بھی کہہ دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو وہاں دوڑائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے وہ سمندر ہے گھوڑا کیسے دوڑے گا، ہم آپ کے اشارے پر اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے۔ آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، آپ زمین پر گھوڑے دوڑانے کی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم سمندروں پہ گھوڑے دوڑا کر آنے والوں کو بتائیں گے کہ ہم اپنے نبی پر مر مٹنے والے تھے۔
تو یہ تھا صحابہ کا جذبہ، جو کہتے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ آج ہم صرف نام کے رہ گئے، کام کے نہیں رہے۔ ہمیں صرف نعرے بازی سے مطلب ہے، ہمیں صرف شو کے کامہ کرنے سے مطلب ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ کامل محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا اظہار کا طریقہ ضرور ہے، لیکن اس کو کامل محبت نہیں کہا جاتا کہ سال میں ایک مرتبہ جھنڈیاں لگا دیے، سال میں ایک مرتبہ نعرے لگا دیے، سال میں ایک مرتبہ جشن منا دیے، پھر سال تک سنتوں کو دفن کرتے رہے۔ یہ میلاد نہیں ہوتا۔ میلاد سے آنے والے میلاد تک جتنی سنتیں مجھ سے چھوٹی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا حقیقت میں میلاد کا اصل مقصد ہے۔ یہی میلاد ہے۔ جو سنتیں ہم سے چھوٹی ہیں ان سنتوں کو زندہ کریں، یہی حقیقت میں میلاد ہے۔ کیونکہ پیارے نبی کو چھوٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے سے جتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اتنی خوشی اور کسی عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا، محبت کا بدلہ کیا دیا جائے گا؟ پیارے نبی سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور یہ نے فرمایا وہ جنت میں ہوگا، حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں ہونا اور ہے، جنت میں نبی کی قربت میں ہونا اور ہے۔ نبی کی قربت میں رہیں گے تو صدیق بھی وہاں ہوں گے، عمر بھی وہاں ہوں گے، عثمان بھی وہاں ہوں گے، علی بھی وہاں ہوں گے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام وہاں موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ غوث اور غریب نواز بھی وہاں ہوں گے، بندہ نواز بھی ہوں گے، کل اولیاء وہاں ہوں گے۔ ان تمام کی قربت نبی کی قربت کے صدقے میں ملے گی۔ جنت تو ملے ہی ملے گی، لیکن نبی کی سنت کو زندہ کرنے سے جنت بھی ملے گی، جنت کا بادشاہ بھی مل جائے گا۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ سنت کو زندہ کرنے کا صلہ، سنت کو زندہ کرنے کا بدلہ انعام ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، بتائیے ہم نے آپ اس میلاد سے آنے والے میلاد تک یا گزشتہ میلاد سے اس میلاد تک کتنی سنتوں کو زندہ کیے؟ ہم تو میلاد میں سنتوں کو دفن کرتے ہیں، میلاد میں میوزک لگاتے ہیں، میلاد میں ڈی جے لگاتے ہیں۔ میوزک کے بارے میں تو اسلام نے اتنا سخت منع کیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ڈی جے تو ڈی جے ہے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس قوم کی عورتیں اپنے پیروں میں پائل پہنیں اور اس پائل کی جھنکار کی آواز سنائی دے۔ تو پہننے والی عورتیں ہیں، لیکن اس عورت کی اس برائی کی وجہ سے اس قوم کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ میلاد جیسی مقدس اور بابرکت محفل کام، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک چیز دیتا دوسری چیز سے کام نکالتا۔ نبی کی محبت میں کراتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا عذاب بھی مبتلا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے کچھ کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے معلومات کریں، جلوس پیارے نبی کا کیسے نکالنا چاہیے اس کی حقیقت کیا ہے معلوم کریں، اس کے بعد نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر علماء بولے تو علماء پہ فتوے لگ جاتے، یہ دیکھو خوشی مناؤ بولتے ہی نہیں، پھر خوشی منائے تو ایسا۔ قرآن میں اللہ دو حکم دیے، اللہ تعالیٰ جہاں میلاد کا ذکر ہے وہاں کیا فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار فرمائیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ رب العزت خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن میں دو باتیں، ایک جگہ خوشی مناؤ اللہ تعالیٰ فرما رہا، پھر دوسری جگہ اللہ فرما رہا خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کیا آیتہ ٹکرا رہے؟ آیتہ ٹکرا رہے نہیں، ہماری عقل ٹکرا رہے۔ آیت اپنی جگہ مسلم ہے، دونوں آیتیں اپنی جگہ برحق ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی مناؤ تو شریعت کی حد میں رہ کر خوشی مناؤ،
اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، ان کی خوشی منانے کو پسند فرماتا ہے، ان کے اس عمل کو پسند کر کے ان کو اس کا بدلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم اپنے پاس جمع کیے ان سب سے بڑھ کر بدلہ اللہ تمہیں اس خوشی کے بدلے میں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خوشی منانے والوں کو جو شریعت کے دائرے میں رہ کر نبی کی آمد پر خوشی منانے والوں کو صلہ مل رہا، اور جہاں اللہ نے فرمایا خوشی منانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، ان لوگوں کے لیے فرمایا جو نبی کی ولادت ہی کی خوشی منا رہے ہیں لیکن شریعت کو توڑ کر شریعت سے آگے بڑھ کر منا رہے ہیں، ناجائز کاموں کو اس میں داخل کر دیے ہیں، حرام چیزوں کو اس کے اندر داخل کر دیے ہیں۔ جلوس اگرچہ کہ شریعت میں جائز ہے، صحابہ کرام کی سنت کریمہ ہے، لیکن اس پاکیزہ جلوس جو کہ سنت کریمہ ہے صحابہ کی، اس میں ناجائز چیزوں کو داخل کر دیں گے تو پھر ایسے خوشی منانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو معزز سامعین حضرات، فی نفسہ یہ جلوس جائز ہے اور نکلنا بھی جائز ہے، منانا بھی جائز ہے، جھنڈیاں لینا بھی جائز ہے، لگانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں کوئی ناجائز عمل آپ داخل کر دیں گے شریعت کا، پھر اس پر جو خوشی منائی جائیں گی وہ گنہگار کہلائیں گے۔ تو معزز سامعین حضرات، جلوس تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مدینہ شریف کے لیے تشریف لے گئے، سیرت کی تمام کتب میں یہ بات ملتی ہے، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت کی رات جب مکے میں یہ اعلان ہو گیا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر ہمیں حوالے کر دیں گے انہیں یہ انعام دیا جائے گا، تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے 70 نوجوانوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10 یا 12 کلومیٹر دور پر ایک چھوٹے سے قریے میں آ کر 8 ربیع الاول کو رک گئے، یعنی 1 ربیع الاول بروز پیر آپ ہجرت کر کے نکلے تو تقریباً 8 دن کے بعد آپ وہاں پہنچے۔ اس کے بعد 4 دن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے میں قیام فرمایا ایک صحابہ رسول کے مکان پر۔ جمعہ کا دن تھا 12 ربیع الاول، جیسا کہ اس سال بھی 12 ربیع الاول جمعہ کا دن تھا، تو پتہ چلا ہجرت کے وقت جو 12 ربیع الاول تھا آج وہی تاریخ اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو معزز سامعین حضرات، 12 ربیع الاول جمعہ کا دن تھا اس وقت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیے مدینے کی طرف، تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے 70 نوجوانوں کو لے کر اس علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کو بھی یہ بات پہنچی کہ یہاں کوئی مسافر آئے ہیں، تو فوری آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اگر پوچھے آپ کون ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمائیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے جو کلمات ہدایت کی باتیں، اللہ کے پیغام کی باتیں بیان کر رہے تھے، جیسے جیسے کلمات نکل رہے تھے ویسے ویسے بریدہ اسلمی کا دل کفر سے پاک ہوتا جا رہا تھا۔ کلمات ایسا نکل رہے تھے وہاں کا دل پاک ہو رہا تھا۔ پہلی نظر پیارے نبی پر پڑتے ہی یہ مصطفیٰ کے دیوانے بن چکے تھے، چہرہ دیکھتے ہی جان لیے تھے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ دیکھتے ہی آدھے دیوانے بن چکے تھے، لیکن حضور کے کلمات جو نکل رہے تھے تو ان کلمات کو سننے کے بعد دل میں حضور کی محبت بڑھنے لگی۔ آخرکار انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ آپ کے ساتھ آئے ہوئے 70 لوگ بھی کلمے کی دولت کو حاصل کر کے ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ آئے تھے پکڑنے کے لیے لیکن خود ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ تو اس کے بعد جلوس کی بات آئی تو بتا رہا ہوں، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ اگر ایسے عام انسان کی طرح مدینے میں داخل ہوں گے تو کیسا؟ آپ کا ایک جشن ہونا چاہیے، آپ کے جانے کا ایک انداز ہونا چاہیے، آپ کی بادشاہت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اپنی پگڑی اتار کر اس کو ایک لکڑی سے باندھ کر بڑا جھنڈا بنانا چاہتا ہوں اور میں اس جھنڈے کو آگے لہراتے ہوئے نعرے تکبیر یا رسول اللہ کے صدا کو بلند کروں گا، اور میرے سارے نوجوان آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے ترانے پڑھتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو آپ سامنے جھنڈا ہلاتے ہوئے گئے اور پیچھے سارے صحابہ تکبیر بلند کرتے ہوئے نعرے رسالت کی تکبیر کو بلند، نعرے رسالت کے
ناروں کو بلند کرتے ہوئے اور تکبیر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے تکبیر کو بلند کرتے ہوئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہوئے مدینے کی طرف پہنچے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیارے آقا کا جلوس نکالنا یہ صحابہ کی سنت کریمہ ہے، اور حضور نے خود ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، منع نہیں فرمایا۔ تو حضور نے خود اس میں شرکت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میری آمد پر جلوس نکالنا یہ میرے صحابہ کی سنت ہے اور میں خود اس کو پسند فرماتا ہوں۔ تو معزز سامعین حضرت، وہ جلوس میں کون سو ڈی جے تھا، کون سو گھنگرو تھے، کون سو باجے تھے؟ کیوں صحابہ باجے بجانا بھی تو نہیں بجا سکتے تھے، لیکن صرف نعروں کی آواز تھی، سرکار کی نعت خوانی کی آواز تھی، آپ کے عظمت الکمالات کے ترانے تھے۔ تو اس طریقے سے جلوس نکالنا چاہیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نکال کر دنیا کو ایک مثال پیش فرمائی۔ تو معزز سامعین حضرات، تو کوئی بھی عمل کریں تو پیارے نبی کی اطاعت اور اتباع اور آپ کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ خلاف شرعی کام پیارے نبی نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف کام کرنے پر کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو کہ گاؤں کے رہنے والے تھے، جن کو عربی کہا جاتا، تو کئی دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلاس میں آپ کی محفل میں تشریف لائے، کچھ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اور کچھ مسائل جاننے کے لیے۔ جیسے ہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ان کی انگلی پر پڑی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جہنم کی آگ کو اپنی انگلیوں میں ڈالنے کو پسند کر رہے ہیں۔ پھر فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دیے اور غضب کے ساتھ اٹھ کر تشریف لے گئے۔ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کسی کی میرے صحابی میں سے پیروی کر لو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب دیکھیے ہدایت کیسے ملتی ہے صحابہ کی زندگی سے۔ پیارے نبی نے انگوٹھی نکال کر پھینک دی، غصے کے ساتھ چلے گئے۔ یہ پریشان ہو گئے کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، دوسرے گاؤں میں تھے۔ پیارے نبی مدینے میں رہنے والے صحابہ کو تو یہ مسئلہ بتا چکے تھے، آپ دوسرے گاؤں میں تھے، اس مسئلے کا علم نہیں تھا، ابھی سونا حرام ہونے کا علم انہیں نہیں تھا، تو وہ سونا پہن کر آ گئے۔ جب علم ہوا تو اب عمل کا انداز دیکھیے، یہ ہوتا ہے صحابہ کا طریقہ۔ معزز سامعین حضرات، 1400 سال سے ہمیں کہا جا رہا ہے سونا مرد پر حرام، سونا مرد پر حرام، سونا مرد پر حرام، پھر بھی ہر نوجوان شادی میں گلے میں چین اور انگلی میں انگوٹھی پہن کر آ کے شان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی، بولنے کے باوجود، بتانے کے باوجود، حرام ہے کہنے کے باوجود، شریعت میں مذاق ہو چکی ہے۔ معزز سامعین حضرات، پھر سب سے پہلے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا وہی، سب سے پہلے نبی کا عشق کی باتیں کرنے والا وہی، لیکن جب بات سنت نبوی کی آتی ہے تو کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، صحابہ رسول کا جذبہ ایمان دیکھیے، پیارے نبی سے محبت اور عقیدت کا انداز دیکھیے۔ پیارے نبی نے انگوٹھی پھینک دیا، اٹھ کر چلے گئے، تشریف لے گئے پیارے نبی، تو وہ بھی اٹھ کر واپس گئے۔ جا رہے تھے تو دوسرے صحابہ رسول نے کہا، انگوٹھی لے جاؤ، اس کو بیچو، اس کی کچھ قیمت لے کر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کر لو۔ تو صحابہ رسول نے کہا، قسم خدا کی، جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا وہ وقت کی کتنی بڑی بھی قیمت والی چیز ہو، میرے نظر میں وہ پتھر سے پتھر بن گئی ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، سونے کو صحابہ رسول نے پھینکا، فرمایا جس کو میرے نبی نے نہ چھوا وہ بھی میرے پاس چھونے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو گلے میں ڈالا جا رہا ہے، انگلیوں میں پہنا جا رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، پھر اس کا نام محبت بھی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت وہ تھی جو ایک مرتبہ نکال پھینکنے کے بعد زندگی میں اس کو لینے کے لیے گوارا نہیں فرمایا۔ حالانکہ شریعت تو اجازت دیتی ہے سونا بیچ کر اس کا پیسہ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا دنیا کی نظر میں اس کی کچھ نظر ہو، لیکن میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، میری نظر سے وہ چیز گر چکی ہے کیونکہ میرے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو معزز سامعین حضرات، آج انسان سونے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا،
لیکن اسی سونے کو صحابہ اس وقت نکال پھینکنے پر پسند نہیں کیا. وہ صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا میسر ہونا مشکل تھا، وہ صحابہ جن کے گھر ایک چھوٹا سا ایک کمرے کی طرح تھا، اتنی تنگی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن سونا جیسی چیز کو بھی نبی نے پھینکا تو پسند نہیں فرمایا. ایسی محبت اور عقیدت آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف زبان سے محبت کے دعوے نہیں بلکہ عملی کردار سے محبت کے دعوے بتانے کی ضرورت ہے. چلیے جس غریب نواز کا دعویٰ محبت ہم سال بھر کرتے رہتے ہیں. ہندوستان کے بادشاہ ہندن ولی خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کتنے پیکر تھے اور کیسے آپ نے اپنی زندگی میں سنت کا اہتمام فرمایا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. اچانک آپ کے خیال سے داڑھی میں اور انگلیوں میں خلال کرنا ذہن سے نکل گیا. جیسے ہی یہ چیز آپ کے ذہن سے نکل گئی، وضو مکمل ہو گیا، غیر سے آواز آئی، بھائی معین الدین کیا بات ہے؟ دعویٰ تو محبت کا کرتے ہو اور انہی کی سنت کو چھوڑتے ہو. بس اتنا کیا آواز غیر سے آنا تھا. غریب نواز نے اسی وقت قسم کھا لی، اے مولا میں تیرے ذات کی قسم کھاتا ہوں جب تک زندگی باقی رہے گی نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوتا ہے محبت کا انداز، یہ ہوتے ہیں محبت کا پیغام. معزز سامعین حضرات، غور فرمائیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عمل. فرض نماز کا اہتمام کیسا فرماتے تھے. آپ جب مکاشفہ کی حالت میں اور مراقبے کی حالت میں رہتے تو آپ اپنے خلفاء اور مریدین سے کہتے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو مجھے فوری متوجہ کرو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء کبھی سیدھی جانب آ کر کان میں آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ، کیونکہ آپ مراقبے میں رہ کر خدا کے تجلیات میں گم ہو چکے ہوتے ہیں. ذکر اور مراقبے میں اپنے آپ اپنی ذات کا خیال آپ کو نہیں رہتا ہے، خدا کے جلووں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آج نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ کے کان میں آ کر آپ کے خلفاء اور مریدین کہتے الصلاۃ الصلاۃ، سیدھی جانب آ کر کہتے. جب بھی آپ ادھر طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر بائیں کان میں آ کر کہتے. جب دونوں جگہ کہنے پر بھی متوجہ نہ ہوتے تو آپ نے اپنے خلفاء سے کہا تھا مجھے پکڑ کر ہلاؤ، ہلا کر کہو کہ وقت ہو چکا ہے نماز کا. تو اس طریقے سے آپ کو کرتے تو آپ اپنی توجہ ادھر سے ادھر ہٹاتے، پھر آپ نماز کی طرف آ کے پھر نماز ادا کر کے پھر مراقبے میں تشریف لے جاتے. تو اللہ کے جلووں میں گم ہونے کے باوجود نماز کا اتنا اہتمام کرتے کیونکہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا نبی کی سنت کریمہ تھی. تو اتنا سنت کا اہتمام فرماتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز. لیکن آج ان کا نام لیوا، ان کے عرس کا اہتمام کرنے والے دکانوں میں رہتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ٹی ویوں کے پاس بیٹھ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ہوٹلوں کے کٹوں پر بیٹھ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. پھر دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں. تو بہت سامنے حضرات، یہ دعوے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. دعووں کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. آج اگر مسلمان اپنے آپ کو بیدار نہ کرے گا تو پھر اللہ جانے کیا حالات مسلمان پر آئیں گے. اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی عزت آبرو کو باقی رکھا ہے. تو مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عزت اور آبرو کو باقی رکھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو اپنائیں اور آپ سے اپنا ایک مضبوط تعلق جوڑے. اور آپ سے تعلق اسی وقت جڑے گا جب آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا. تو معزز سامعین حضرات، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں اطاعت نبوی اور اس کی اہمیت پر، قرآن حدیث اور بزرگوں کی زندگی کے احوال پر روشنی ڈالی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول فرمائے.